اگر آپ اردو ناول سنتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط، مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا۔ پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بستے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ صرف کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریسٹورانٹ چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریسٹورانٹس تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پار سڑک پر توجہ کیے بغیر تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا، چائے ایک بیک ورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے پاکستانی چائے کو فینٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر اوپر کر دیتا تھا۔ اسے کیف کی یہ عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی اور نہ اس جان تعاقب کار سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف ساتھ ہوتا تھا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بی بی ڈسٹرب نہ ہو، وہ توقف سے بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا؟ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کر بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کر ٹھنڈ اندر تک اتر گئی تھی۔ ابھی تو کام شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ وہ دراصل وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا، اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ اوہ اچھا، کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں۔ خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ اوہو، کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینیور سے اتنی بے رحم باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟ خیر میں تمہیں ایک مشورہ دوں، تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینیور کو ہوتی ہے، کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جو تم کو بزنس سمجھا سکے، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی مینٹورشپ آفر کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو امپروو کرنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن جی مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے، مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی ریلیشن ہے اس سے۔ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس، آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، آپ نے بڑی بی بی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ موہیت نے اپوائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے، منگل آنے میں 5 دن ہے۔ وہ جواب دیتی لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے موڑ کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے جو کہ فون گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی سائٹ پہ ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف، یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق تو وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی، پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا۔
آئندہ تم مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھے۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سر آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہے۔ تمہیں مذاق لگتا ہے کیا یہ سب؟ مالک ایک دم دھاڑا۔ تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک وہ تمہیں نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کسے کیسے جانتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن اس سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی۔ میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو اور تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سب سچ بتا دوں۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ناممکن ہے۔ جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فقرہ بہت بھاری تھا، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا۔ میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سوئٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی۔ تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کوہنی پر بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے۔ وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی، پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔